अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप तो आप सब ठीक होंगे। असूल बैंकारी का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बच्चे कवर कर लिया था। उसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे जो आप लोगों के एक्सरसाइज में गिवन थे, और इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो जितने भी एमसीक्यूज गिवन थे आप लोगों की बुक में वो भी हमने कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग की बुक आप लोग जो है अपने सामने ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों की बुक में गिवन है। चैप्टर नंबर 4 है मरकजी बैंक। आज हम लोग जो है वो मरकजी बैंक की डेफिनेशन करेंगे, मरकजी बैंक का थोड़ा बहुत जो है वो ओवरव्यू लेंगे, और इसके अलावा हम लोग जो है वो मरकजी बैंक की असूल या फिर मकासद यानी कि किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसको कायम करने का ऑब्जेक्टिव या फिर प्रिंसिपल जो है वो क्या है उसको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। मरकजी बैंक। मरकजी बैंक से मुराद बच्चे हुकूमत का कायम करदा वो बैंक है जो कि किसी भी मुल्क में ज़र के निज़ाम को मरबूत बनाता है, और इसका बुनियादी मकसद जो होता है वो नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि ये मुल्की मईशत में ज़र के ज़रिए जो है वो इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब जो है वो मरकजी बैंक जो होता है वो किसी भी कंट्री का जो है वो सेंट्रल बैंक होता है। जो मरकजी बैंक होता है वो जितना भी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये आप लोगों की कंट्री में जितने भी बैंक्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाता है, और डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो फिर इन पॉलिसीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल किए जाएं। अब बरसगीर में पहला मरकजी बैंक जो था वो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कायम हुआ, और पाकिस्तान का मरकजी बैंक जो है वो जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से कायम हुआ। यानी कि पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन देखें तो आप लोगों की बुक पे जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं वो मौजूद हैं मरकजी बैंक या सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। तो इसमें बच्चे जो आप लोगों को इजी डेफिनेशन लगेगी वो आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है। जो फर्स्ट वन डेफिनेशन गिवन है आप लोगों की बुक में वो है मरकजी बैंक मुल्क में बैंकारी और ज़र के निज़ाम का सरबराह होता है। इसका बुनियादी और अव्वलीन असूल जो है वो मुल्क की फलाह बहबूद होता है, और नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। यानी कि इसका बेसिक पर्पस जो है किसी भी मरकजी बैंक का, किसी भी सेंट्रल बैंक का, वो मुल्क की फलाह बहबूद है। ठीक है। और जो नफ़ा कमाना है, जो प्रॉफिट अर्निंग है, वो इसके जो है वो सेकेंडरी पर्पस में जो है वो आएगा। इसके अलावा जो है वो प्रोफेसर केंट की डेफिनेशन जो मौजूद है यहाँ पर आप लोगों की बुक में उसके अकॉर्डिंगली ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़िम्मे अवाम की खुशहाली के लिए ज़र की मिकदार में कमी बेशी का जो है वो इंतज़ाम होता है। इसके अलावा प्रोफेसर शाह ने जो डेफिनेशन इसकी की है उसके अकॉर्डिंगली मरकजी बैंक से मुराद ऐसा बैंक है जो ज़र की मिकदार को कंट्रोल करता है। दीगर अल्फाज में अगर हम लोग जो हैं वो बैंकिंग की जो मरकजी बैंक है इसकी डेफिनेशन देखें तो इन अदर वर्ड्स ऐसा बैंक जो किसी मुल्क में ज़र के निज़ाम को मजबूत बनाने, मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और मुल्क की फलाह बहबूद में इजाफे के लिए कायम किया जाए, नीज़ ये निज़ाम जो है ज़र के सरबराह के तौर पर जो है वो भी काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन देखें तो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मरकजी बैंक से मुराद ऐसा बैंक जिसे हुकूमत की तरफ से ज़र और निज़ाम बैंकारी को कंट्रोल करने का इख्तियार दिया गया है। ये हुकूमती खाताजात अपने पास रखने के अलावा हुकूमत के मुख्तलिफ कामों में मदद भी करता है। ये नोटों के इजरा और हुकूमती महफूजात की निगरानी करता है। नीज़ मुल्की करेंसी की कदर को इस्तेहकाम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो भी कर रहा होता है। यानी कि ये आप लोगों की बुक में 5 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है, डिफरेंट जो है वो प्रोफेसर्स और ऑथर्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस गिवन है। आप लोगों को इन डेफिनेशंस में से जोन सी डेफिनेशन ईजी लगती है, आप लोगों को बेस्ट लगती है, आप लोगों को ज़्यादा इजीली याद हो जाएगी, वो आप लोगों ने जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद सबसे छोटी डेफिनेशन प्रोफेसर शाह डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसके साथ एक और जो है वो डेफिनेशन कर ले, ताकि ये छोटी डेफिनेशन है तो आप लोग जो है वो कम से कम फिर 2 डेफिनेशन कर ले, और अगर आप लोग इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन कर ले हैं तो फिर एक ही डेफिनेशन अगर आप लोग कर लें तो वो भी जो है वो ठीक रहेगी।
اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں مرکزی بینک کے اصول یا پھر مقاصد یعنی کہ آبجیکٹو یا پھر پرنسپل کون کون سے ہیں جن کے لیے سینٹرل بینک جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ لوگوں کی بک پہ گیون ہے وہ ہے معاشی استحکام یعنی کہ اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ اس کو قائم کیا جاتا ہے. مرکزی بینک بنیادی طور پر ملک کی معاشی نظام کے استحکام، مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے اور نظام بینکاری کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. اگر معیشت کا کوئی حصہ جو ہے مشکلات کا شکار ہو تو مرکزی بینک اس کی مالی حالت اور استحکام کے لیے بچے خصوصی توجہ بھی دے رہا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے قومی مفاد. مرکزی بینک کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نفع کمانا نہیں ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ لوگوں کی کنٹری کا سینٹرل بینک ہوتا ہے، جو مرکزی بینک ہوتا ہے، اس کا بیسک پرپز جو ہے وہ پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بیسک پرپز جو ہے وہ ملکی مفاد، قومی مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کی کنٹری کے لیے جو کام بھی جو ہے وہ بینیفٹ دے گا آپ لوگوں کی کنٹری کو، ٹھیک ہے، وہ کام جو ہے وہ کروائے گا کنٹری کے اندر. یہ بینک جو ہے قومی مفاد کو ہر چیز پر جو ہے مقدم رکھتا ہے. یعنی کہ جو قومی مفاد ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے سینٹرل بینک کے لیے. ٹھیک ہے، پروفٹ ارن کرنا جو ہے اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن قومی مفاد جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ممبر بینکوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ دیانتداری سے ملک کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ بھی کام کریں. ٹھیک ہے، اب اس کے ممبر بینک کون سے ہوں گے؟ جتنے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی کنٹری کے جو مرکزی بینک ہیں اس کی لسٹ میں شامل ہوں گے، وہ فہرستی بینک کہلائیں گے یا پھر اس کے جو ہے وہ ممبر بینک کہلائیں گے. یہ ان کو جو ہے وہ ہدایات جاری کرتا ہے کہ وہ دیانتداری سے کام کریں، اور وہ بینک جو ہیں وہ بھی مرکزی بینک جو پالیسیز بنائے گا ان کو امپلیمنٹ کروا کر جو ہے وہ ملکی مفاد میں اپنا حصہ ڈالیں گے. پوائنٹ نمبر 3 ہے مؤثر حکمت عملی. ملک میں کرنسی اور زر اعتبار کی کمی اور غیر ضروری پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مرکزی بینک جو ہے مناسب اور مؤثر حکمت عملی کا نفاذ کرتا ہے، جس کے لیے ممبر تجارتی بینکوں کی مدد جو ہے وہ بھی لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی جو ہے وہ مؤثر حکمت عملی ہے اپنی کنٹری کے جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے، اس کے مفاد کے لیے، اس کے لیے جتنی بھی پلاننگ وغیرہ ہے یہ ساری کی ساری جو ہے آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کرے گا، اور جتنے بھی اس کے ممبر بینک ہوں گے پھر ان ممبر بینک کے ذریعے جو ہے وہ کنٹری کے اندر اس کو امپوز کرنے کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا ان پالیسیز کو. نیکسٹ ون ہے خصوصی اختیارات. مرکزی بینک کو اپنے فرائض مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات بچے حاصل ہوتے ہیں، مثلا نوٹ جاری کرنا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر جتنے بھی کرنسی نوٹ بچے ایشو کیے جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایشو کرنے کی اتھارٹی صرف اور صرف کسی بھی کنٹری کے جو ہے وہ سینٹرل بینک کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایشو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا بینک جو ہے ان کرنسی نوٹس کو ایشو نہیں کر سکتا. زر اعتبار کا اگر کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، زر اعتبار کا کنٹرول کا کیا مطلب ہے کہ اس کو پھیلانا ہے، زر اعتبار کو پھیلانا ہے، پہلے کی نسبت زیادہ کرنا ہے یا پھر زر اعتبار کو پہلے کی نسبت جو ہے وہ کم کرنا ہے. اس کا اختیار، اس کو کنٹرول کرنا بھی مرکزی بینک کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مرکزی بینک آپ کی کنٹری کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر جتنی بھی پالیسیز بناتا ہے وہ بناتا ہے اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، تاکہ اگر آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر افراط زر کا مسئلہ آ رہا ہے، تفریط زر کا مسئلہ آ رہا ہے، تو ان سارے مسائل کو، ان ساری پرابلمس کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی پالیسیز جو ہے وہ بناتا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرواتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کے بینک کے طور پر مختلف فرائض سر انجام دیتا ہے آپ لوگوں کا سینٹرل بینک. مرکزی بینک جو ہے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بھی کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آئینی حدود. مرکزی بینک جو ہے حکومت کی طرف سے جاری کردہ قوانین کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے اور اپنے تمام تر کاروبار کو سرکاری ضابطے کے تحت چلاتا ہے. مرکزی بینک نہ صرف خود آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے بلکہ دوسرے بینکوں اور مالی اداروں کو بھی بتائی گئی حدود میں رہ کر جو ہے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے. یعنی کہ جتنی بھی حدود سیٹ ہیں، جتنی بھی لمٹس جو ہیں وہ سیٹ کی گئی ہیں، یہ نہ صرف ان کو خود فالو کرتا ہے بلکہ جتنے بھی اس کے ممبر بینک ہیں ان سب کو جو ہے یہ کہتا ہے کہ ان حدود کو، ان لمٹس کو جو ہے وہ فالو کریں. ٹھیک ہے، اور ان لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. نیکسٹ ون ہے سیاسی دباؤ سے آزاد. مرکزی بینک جو ہے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی گروہ یا پھر سیاسی جماعت کا اثر قبول نہیں کرتا بلکہ ملک کے بہترین مفاد میں بے خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. اگر مرکزی بینک جو ہے بدقسمتی سے کسی گروہ یا پھر جماعت کا اعلی کار بن جائے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ بھی پہنچ سکتا ہے.
ٹھیک ہے، تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کا اثر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنی کنٹری کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ کسی جو ہے وہ سیاسی گروہ کا اعلیٰ کار بن جائے، یعنی کہ جتنے بھی جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی پارٹی کے ہاتھ کا یہ اعلیٰ کار بن جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کی پالیسیز کو جو ہے اپنی مرضی سے بنوائیں اور اپنی مرضی سے امپوز کروائیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ کا یہ کھلونا بن جائے، تو پھر آپ لوگوں کی کنٹری کو بچے پھر نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آزادانہ طور پر کام کرے اور اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ سیاسی دباؤ نہ ہو، اور نہ ہی یہ کسی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے۔ نیکسٹ ون ہے نظام بینک کاری کی حفاظت۔ ملک میں نظام بینک کاری کے فروغ، اس کے استحکام اور حفاظت کی ذمہ داری بھی مرکزی بینک پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے مرکزی بینک ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود بینک کاری کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی آپ لوگوں کی کنٹری کا بینکنگ سسٹم ہے اس کو مضبوط بنانا ہے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے، معاشی ترقی کی رفتار کو چیک کرنا، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے جو ہے وہ مرکزی بینک کے فرائض میں شامل ہیں۔ نیکسٹ ون ہے نظام زر کی حفاظت۔ ملک میں نظام زر کا استحکام اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی مرکزی بینک کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا تمام تر امور اس بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو نظام زر ہے وہ کس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کے، ٹھیک ہے، کیونکہ سینٹرل بینک ہی کرنسی نوٹ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے، سینٹرل بینک ہی دوسرے جتنے بھی بینکس ہیں ان کے لیے پالیسیز بناتا ہے اور ان کو پھر امپوز کرواتا ہے، وہی یہ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کنٹری کے اندر جتنا بھی جو ہے وہ زر ہے اس کا پھیلاؤ پہلے کی نسبت جو ہے زر اعتبار کو جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ کرنا ہے یا پھر کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کی کنٹری کا جو مرکزی بینک ہے وہ جو ہے نظام زر کی حفاظت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ان پوائنٹس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، سینٹرل بینک جو ہم لوگوں نے آج اسٹڈی کیا، اس کے اصول جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیے، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم لوگوں نے آج ڈسکس کیے، اگر ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ لوگ بچے مجھ سے شیئر کر کے اس کو کلیئر کر لیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پرابلمس کلیئر ہو جائیں اور آپ لوگوں کا لیسن جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جائے اور آپ لوگوں کو پھر اس کو جو ہے وہ ریڈی کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔